کہ اس کا بھی خیال رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ سنت پہ بھی کبھی کبھی عمل کریں، باہر ریسٹورینٹ میں نہیں، اپنے گھر میں، اپنے روم میں اکیلے ہو وہاں۔ لوگ آج کل یہ سب باہر عمل بہت کرتے ہیں، کہ لوگوں کو دکھانے کا نہیں، اپنے گھر میں کرنے کا عمل۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات اللہ نے بہت اچھا رکھا، انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک نوجوان کا حضرت سے تعلق تھا، فون آیا کہ بیوی سے جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے میں نے اس کو کہا کہ ایک کام کرا، جب کھانے کے لیے بیٹھے نا تو اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دے دیں، بس اتنا ہی ڈش کر۔ حضرت نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا، پھر اس کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں آیا۔ تھوڑے ٹائم کے بعد پھر فون آیا، حضرت فرماتے مجھے یاد آ گیا کہ اس دن میں نے اس کو ایک کام کہا تھا۔ پوچھا وہ میں نے جو کام کہا تھا وہ کیا کہ نہیں؟ کہا کہ نہیں کیا۔ کیوں؟ شرم آتی، بیوی کے منہ میں لقمہ دینے میں شرم آتی۔ حضرت فرماتے میں نے کہا لڑائی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، کمزور عورت سے لڑتا ہے وہاں شرمانا چاہیے، وہاں تو نہیں شرماتا، اور بیوی کے منہ میں لقمہ دینے میں شرم آتی۔ فرمایا پہلے ابھی یہ کام کر، بعد میں مجھے فون کر کے بتا۔ مجھے فون رکھ دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، خوشی خوشی ہنستے ہوئے۔ آپ بھی ایسا جا کے کرو گے تو پھر ہنستے ہوئے فون کرو گے۔ ہنستے ہوئے فون آیا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت وہ آپ والا کام کر دیا۔ کہا پھر؟ کہا بیوی کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اتنی تعجب میں پڑ گئی کہ آج یہ کیا ہوا، شادی کے اتنے سال کے بعد کس نے بتایا تم کو؟ تو کہا میں نے کہا مولانا طارق جمیل نے کہا اللہ اس کا بھلا کرے، اس کے بچوں کا بھلا کرے، اس نے تم کو انسان بنایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس سے گھروں میں خوشیاں آتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس سے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو تانے مارنا نہیں چھوڑتے۔ اتنے سال ہو گئے نکاح کے، ابھی تک اس کو پرائے گھر کے ہی سمجھا ہے۔ تیرے گھر والے ایسے، تیرا ابا ایسا، تیری امی ایسی، تیرا بھائی ایسا۔ وہ تو سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر میں آ گئے اور آپ کی گھر والی بنی، ان کی گھر والی نہیں ہے، لیکن ابھی بھی آپ اس کو اس کی گھر کے تانے مار رہے ہیں، ابھی بھی جہیز کے لیے تانے مارے جا رہے ہیں۔ تیرے باپ کے گھر سے کیا لے کے آئی تھی؟ ارے خود آ گئی، وہ کیا کم تھی، ابھی اور کیا لے کے آنے والی تھی؟ باپ نے اپنا جگر کا ٹکڑا تجھے دے دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا دے سکتا ہے؟ لیکن ابھی اس کو جہیز میں جہاز چاہیے، اس کو یہ چاہیے وہ چاہیے، اس سے امید لگا کے بیٹھا ہے، بھیک مانگا بن گیا۔ سسرال والوں کے پاس آفیشیل بھیک مانگ رہا ہے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اس سے اپنا آپ کو بچائیں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حلال لذت رکھی ہے اس میں رہیں، ان کا دل خوش کریں، ورنہ ماحول بہت برا ہے۔ جتنا باہر ضرورت ہے اتنا وقت باہر رہیں، باقی وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ گزاریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسری چیز اور آخری چیز، آخری بات، میرے پیارے بھائی، غفلت سے جینے کا زمانہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا زمانہ ہے۔ بڑے فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اور ایمان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے دین کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ، علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ فتنے چوپٹ دروازوں سے کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں فکر مند نہیں رہیں گے تو اندیشہ ہے کہیں ایمان کا ایک پنچھی اڑ نہ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت ضرورت ہے میرے عزیزوں، غفلت کا زمانہ نہیں ہے، بے فکری میں جینے کا زمانہ نہیں ہے، اپنے دین پر مضبوطی سے جم جانے کا زمانہ ہے۔
اپنے دل میں ایمان اتارنے کا زمانہ ہے، صرف عقل میں نہیں۔ ایک بزرگ کی بات میرے دل کو لگی، فرمایا یہ وہ دور آ گیا ہے جس میں دل والا ایمان چلے گا، عقل والا نہیں۔ عقل والا ایمان بہت کھسکھسا ہوتا ہے، ذرا سا شک آیا ختم ہو جاتا ہے۔ دل والا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ میں ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ جو ہمیشہ میرے دل کے ساتھ ایسے چمٹا رہے جیسے چمڑی میرے گوشت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہر وقت ایمان دل کے ساتھ لگا رہے۔ ایسی اللہ سے ہم دعا کریں، اللہ ہماری عقلوں کو سلامتی عطا فرمائے، دلوں کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہوں کی بہتات ہے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گر جائے تو پھر اٹھ جائے، گر جائے تو پھر اٹھ جائے، رک جائے تو پھر آگے چل پڑے، پیچھے ہٹنے کی بات نہ کریں، راستہ چھوڑنے کی بات نہ کریں۔ راہ حق پر، جنت کے راستے پر دوڑ سکتے ہو تو دوڑو، دوڑ نہیں سکتے تو تیزی سے چلو، تیزی سے نہیں چل سکتے تو آہستہ آہستہ چلو، آہستہ بھی نہیں چل سکتے، گرتے پڑتے ہی چلتے رہو، لیکن ٹھہر جانے کی یا پیچھے ہٹنے کی یا راستہ بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ تو راستے کے بیچ میں بھی اگر موت آ گئی انشاءاللہ اللہ پہنچائے، لیکن راستہ بدل دیا تو پھر کوئی فرصان حال نہیں، پیچھے ہٹ گئے، پھر گئے، پھر رخ دوسری طرف ہے۔ اگر رخ جنت کی طرف ہے اور چلتے چلتے راستے میں ہی موت آ گئی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہنچنے والوں میں شمار فرمائے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، دینی مجلسوں میں اپنے آپ کو جوڑتے رہیں، شرکت کرتے رہیں، علماء سے تعلق میں رہیں، فری میں آپ کو رہنمائی دیتے ہیں، ان سے تعلق میں رہیں، مسائل پوچھیں، اپنی زندگی کے مسائل ان سے پوچھ کر حل کریں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، بڑے دور دراز سے آئے اور دیر سے بیٹھ کر باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ اپنی شان نشان بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آئے گی۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے مردہ دل کو جگائیں، سوئے ہوئے دل کو بیدار کریں، اور زمانہ ہو گیا سویا پڑا ہے، اس کے اندر احساس پیدا کریں۔ بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا،
رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری. رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری. کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرمساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرمساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. کیا کروں گا پس اب الہی، ذکر ہی صبح و شام تیرا. کیا کروں گا پس اب الہی، ذکر ہی صبح و شام تیرا. میں چھوڑ کر کاروبار سارے، کروں گا ہر وقت کام تیرا. رٹوں گا ہر وقت نام تیرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهل. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگنے آئے ہیں. پیارے اللہ یہ ہاتھ تو اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکے، زبان اس قابل نہیں کہ کچھ سوال کر سکیں. جسم کا رواں گناہوں میں آلودہ ہے، لیکن میرے مولا آپ سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ آپ سے سوال نہ کریں تو پھر کس سے سوال کریں؟ آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، اور آپ کے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں. اور آج تک جو کچھ ملا ہے آپ ہی کے در سے ملا ہے، اب بھی اور آئندہ بھی آپ ہی کے در سے ملے گا. اور ہم کیسے بھی ہیں لیکن بندے تو آپ ہی کے ہیں، نام تو آپ ہی کا لیتے ہیں. اللہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہمارے ہیں. اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. پہلا بچہ میلا ہوتا ہے، محلے کی کوئی عورت اس کو نہلاتی دھلاتی نہیں ہے، اس کو دھلواتی اور نہلاتی ہے تو اس کی ماں ہی تو نہلاتی ہے. اور ہم آپ کے بندے ہیں، ہم بہت گندے ہو گئے ہیں، ہمارے دل میلے ہو گئے ہیں. آپ کے علاوہ کوئی نہیں دھو سکتا. اور آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ
آپ ہی غفار و غفور ہیں، اللہ آپ ہی ستار ہیں، آپ ہی تو ہمیں دھوئیں گے نا، اللہ دھو دیجیے، عافیت کے ساتھ دھو دیجیے۔ اللہ ہم کمزور بندے ہیں، آپ پہ تو لے جانے کے قابل نہیں ہے، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے، اساتذہ و مشائخ کے، اللہ بیوی بچوں کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، محسنین محبین متعلقین کے، اور پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے اوپر ایک نظر کرم فرما دے، اے اللہ ایک نظر کرم فرما دے۔ اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، اور اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے۔ اے اللہ مرد مومن کی نگاہ سے جب تقدیر بدل سکتی ہے تو آپ تو پھر رب ہیں، آپ تو اللہ ہے، آپ کی ایک نگاہ پڑ جائے گی، آپ کی ایک نظر کرم ہم پر ہو جائے گی، اے اللہ ہمارا سب کچھ بدل جائے گا۔ اے اللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، تنگیوں سے وسعتوں کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف منتقل فرما لیجیے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں گناہوں سے بچنا لیکن نہیں بچ پاتے، بار بار گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا جس کے بعد کبھی ناراضگی نہ ہو، میں اپنا اٹوٹ تعلق عطا فرما جو کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اے اللہ ایسا بنا دیجیے کہ ہم آپ کو پسند آئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر بے در ہے اپنے فضل سے ذاتی مکان عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ وسعت والی روزی عطا فرما، جو حرام کاروبار